نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو اپنے پر اٹھا لیا، اور فرشتہ اس پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گیا، یہاں تک کہ قوم لوط کی آبادی کے مرغوں اور کتوں کی آواز آسمانوں پر سنائی دے رہی تھی، اور پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو الٹ دیا، پوری بستی تباہ کی گئی۔ یہی نہیں کہ پوری بستی الٹی کر دی گئی، بلکہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پتھر بھی ایسے تھے جن پر ہلاک ہونے والوں کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پتھر سے کون ہلاک ہوگا، وہ پتھر اسی کو جا کر لگتا تھا اور اس کو مار ڈالتا تھا۔ قرآن پاک میں یہ نقشہ اس طرح کھینچا گیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قوم کو، اس بستی کو الٹا کر دیا اور ان پر ایسے پتھروں کی بارش برسائی جن کے اوپر ہلاک ہونے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ پوری کی پوری بستی تباہ ہوئی، 4 لاکھ کی آبادی مٹا دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ بدکاروں کا، نافرمانی کرنے والوں کا، بے حیا انسانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس بستی میں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی اہلیہ ہے، لیکن وہ بھی برے لوگوں سے، بے حیا لوگوں سے مل گئی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا تو بتا دیا گیا کہ لوط تمہاری بیوی بھی ہلاک ہوگی، جب تم چلو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، یہ تمہاری بیوی نافرمان ہے، بے حیا ہے، یہ بھی ماری جائے گی اور یہ بھی تباہ و برباد ہوگی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکلے، مگر بیوی پیچھے رہ گئی اور عذاب اس پر بھی آیا اور وہ بھی تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں کئی مقام پر بیان فرمایا ہے، گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ سنو، اگر کوئی عورت پیغمبر کی بیوی بھی ہے مگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ تباہ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر کی بیوی ہے مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں، اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس لیے کہ اس کا راستہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ او اللہ کی بندیوں، اگر آج نافرمانی، بے حیائی کے راستے پر چلو گی تو پھر تمہارا انجام بھی اچھا نہیں۔ اگر آج سود اور نافرمانی کو اختیار کرو گی تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سے سخت عذاب ہے۔ آج موقع ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، آج موقع ہے کہ اپنے اندر ایمانی کیفیت پیدا کرو، آج موقع ہے کہ برائیوں سے ہاتھ اٹھا لو، آج موقع ہے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اللہ کا پاک قرآن اعلان کر رہا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی چھپی باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ بدکاری کے قریب نہ جانا کہ وہ برائی ہے اور نہایت سنگین راستہ ہے، نہایت خطرناک راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنے اندر ایمان کا کمال پیدا کرو۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہماری بہنیں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں اور ارتداد کا راستہ بھی اپنا رہی ہیں اور سودی لین دین میں لگ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہماری وہ بہنیں ہیں جو فلسطین میں کفر اور شرک کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے ایمان اور یقین اور